ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس میں قریب سارے الفاظ جو ہیں وہ الحمدللہ ہمارے گزر چکے ہیں۔ انا بے شک، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لے آئے، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے۔ ہم نے اس کے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کا اصل نام بنی اسرائیل ہے، لیکن انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا، اس لیے رب نے فرمایا اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے۔ والنصارى، نصارہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ مسیح کو ماننے والوں کو، نصرانی جس کو ہم کہتے ہیں اس کی جمع نصارہ ہے۔ والصابئین، یہ ایک گروہ ہے، یہ ایک ہی لفظ نیا ہے، اصل لفظ جو ہے وہ صابی ہے۔ یہ صابی جو ہے اس کا ترجمہ، صابی کی جمع صابئین ہے، اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے ستارہ پرست کیا ہے، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک قوم تھی جو نزول قرآن کے وقت موجود تھی، اور وہ کسی ایسے نبی پر ایمان رکھتے تھے جس کی تصدیق قرآن نے بھی کی، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ صابی کا ترجمہ ہم صابی کر دیں، اس لیے کہ قطعیت کے ساتھ ہم کو نہیں معلوم، جیسے یہودی نصارہ، تو صابی کا ترجمہ اگر کوئی ستارہ پرست کرتا ہے، ہمارے بعض علماء نے بھی کیا ہے، ہمیں اس سے اختلاف نہیں، لیکن جہاں 2-3 ترجمے ہوتے ہیں وہاں احتیاط کا پہلو یہ کہ اس کا ترجمہ جوں کا توں کر دیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے اور نصارہ اور صابی، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان رکھے یا لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کرے نیک، فلہم پھر ان کے لیے اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ سبھی الفاظ پڑھے ہوئے ہیں ہمارے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ تو پوری کی پوری آیت گزر چکی ہے، اور نہ خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم ان دونوں کی تشریح ہم آپ کو پہلے کر چکے ہیں کہ خوف کسی واقعے کے ہونے کے پہلے کی کیفیت کو خوف کہتے ہیں، اور واقعہ ناپسندیدہ واقعہ ہو جانے کے بعد جو آدمی پر جو گزرتا ہے اس کو غم کہا جاتا ہے۔ بالکل ایسا جیسے ایک بچہ جو ہے وہ امتحان میں اپیئر ہوا اور اس کے بعد اس کو معلوم ہے کہ پیپر کیسا گیا، سب کو معلوم رہتا ہے کیسا پیپر گیا، تو اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کو ڈر لگا رہتا ہے، فیل تو نہیں ہوتا، شاید پاس ہو جاؤں۔ تو یہ جو ہے ابھی رزلٹ آنے کا ہے، اس کے پہلے کی کیفیت جو یہ خوف ہے، اور جب رزلٹ آ گیا کہ علی جناب لڑک گئے، اب جو ہوگی کیفیت وہ غم کی، چھوٹا سا منہ بنا کے کیا منہ لٹک گیا، اب کیا ہوا، یہ غم ہے۔ تو خوف اور غم پوری زندگی دنیا کی جو ہے یہ خوف اور غم سے ملی ہوئی ہے ہمیشہ، لیکن آخرت جو ہے وہ خوف اور غم سے بالکل آزاد ہے، یہ کمال ہے اس کا۔ تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصرانی یا نصارہ اور صابی، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور عمل کیے نیک، پھر ان کے لیے اجر ان کا ان کے رب کے پاس، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بالکل لفظی ترجمہ ہم نے کیا ہے اور آسان ترجمہ ہے۔ چلیے شروع کریے، جینٹ میں سے کوئی ترجمہ کر رہے۔ سعید بھائی آپ ہیں کیا آج؟ سعید بھائی آج سلام کی آواز نہیں آئی۔
چلیے کوئی بھی کر لیجئے. اختر بھائی انجینئر صاحب جی کر لیجئے آپ ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بہت اچھے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل اور عمل کیے نیک، ان کے لیے ان کا آج ان کے رب کے پاس اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ بہت اچھی اصل بالکل لفظی ترجمہ آپ نے بالکل جوں کا توں اٹھایا ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت اچھا. اور کوئی صاحب ترجمہ کر لیں جینٹس میں. راغب صاحب آپ ہیں کیا؟ راغب صاحب وعلیکم السلام. جی آپ ترجمہ کر لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہو گئے اور نصارا اور صابئین تو ایمان لایا اللہ کے ساتھ اللہ پر اور یوم آخرت پر اور عمل کیے تھے نیک، تو ان کے لیے ہے اجر ان کا پاس ان کے رب، اور نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر اور نہ وہ غمگین بھی ہوگا. بہت اچھے ماشاءاللہ بالکل ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ نے کیا جزاک اللہ بہت اچھا ترجمہ. اب لیڈیز میں کوئی ترجمہ کر لو بھائی ایک دو لوگ جلدی سے فٹافٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصرانی ہوئے اور صابی جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور عمل کیے ہیں عائشہ ہے ان کے رب کے نزدیک اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوگا. بہت اچھے بیٹے بہت اچھے. اب یہاں پر ایک بات ذرا سمجھ لیجئے لوگوں نے کنفیوز کر دیا. بعض لوگ قرآن کو اپنے من مرضی اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت بھیانک بات ہے. دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اپنی کتاب کے ساتھ ایک رسول کو مبعوث فرمایا، تو اس کے اصل شارح اس کی اصل شرح بیان فرمانے کا حق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ سے جن لوگوں نے قرآن کو سیکھا وہ صحابہ کی ذات ہے اور پھر صحابہ سے تابعین تھا. جس طرح قرآن ہم تک حضرات صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے پہنچا، اسی طرح اس کی تشریحات بھی انہی کے ذریعے پہنچی. اسے کوئی منمانی اپنے طرف سے ڈالنا، کوئی انجینئر کی طرح جو پاکستان میں منمانی تشریح کرتا ہے، یہ بہت ہی بھیانک چیز ہے. بعض لوگوں نے اس کی یہ تشریح کی اس آیت کی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہاں اپنا یہ مضمون نہیں ہے کہ یہودی نصارہ اور صابی جو ہیں وہ بھی اپنے طریقے پہ رہنے کے بعد بھی جنت میں چلے جائیں گے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اس لیے کہ اللہ پر ایمان لانا، اس اللہ پر ایمان لانے میں دو مزید چیزیں شامل ہیں. اللہ پر ایمان لانا یعنی اللہ کے نبیوں پر بھی ایمان لانا اور اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لانا. کوئی یہودی اور نصرانی جو آج کی تاریخ میں تورات پر ایمان رکھتا ہو اور اپنے انجیل پر ایمان رکھتا ہو مگر قرآن نہ مانتا ہو، وہ حضرت عیسیٰ کو مانتا ہو، حضرت موسیٰ کو مانتا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ آج کی تاریخ میں مومن ہو ہی نہیں سکتا. آج کی تاریخ میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو شرط ایمان کی رہی، اس ایمان میں شامل ہے اللہ کے ساتھ اس کے نبیوں اور اس کی کتابوں پر، اور ان سب کتابوں کے ساتھ اگر وہ پہلے کا اہل ایمان میں سے ہے، یہودی ہے یا نصرانی ہے یا صابی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کی بھی تصدیق کرے اور رسول اللہ پر ایمان لائے. اب اگر کوئی رسول اللہ پر ایمان لائے گا تو خود بخود اس کے لیے ایک چیز لازم ہو جائے گی کہ اس کی پرانی شریعت وہ اللہ نے منسوخ کر دیا اور اس کو اس شریعت کو ماننا پڑے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحث ایک جملے میں ختم فرما دی.
آپ نے فرمایا اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں آج میری شریعت پر عمل کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اور اس کی زندہ دلیل یہ ہوگی کہ جب حضرت عیسیٰ روح اللہ قرب قیامت میں آسمان سے اتارے جائیں گے، یہ تواتر کے ساتھ احادیث مبارکہ ہے اور قرآن کی آیتیں بھی اس پر گواہ ہیں کہ آپ کا جب نزول ہوگا تو حضرت عیسیٰ روح اللہ جب آئیں گے تو وہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے، انجیل پر عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ وہ اس شریعت محمدیہ، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے آپ امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان امتی کی حیثیت سے ان کو اللہ تعالیٰ اتارے گا اس وقت، اس لیے کہ اب اگر کسی کی نبوت اور رسالت چلتی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو یہ سمجھ لو کہ آج، اچھا پہلی بات، آج کا نصارہ اور یہودی یہ دونوں ایک نمبر کے مشرک ہیں، اس لیے کہ خود قرآن کا بیان سورہ توبہ میں آئے گا آپ کو کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر جو ایک پیغمبر کا نام ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ کے بیٹے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا مانتا ہو تو وہ تو سرے سے اللہ ہی کو نہیں مانتا نا، تو اس کے مومن ہونے کا کیا سوال ہے؟ اس لیے یہ خیال رہے کہ اس سے مراد وہ یہودی یا وہ نصارہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے گزر چکے، ایک دوسرے اگر بعد کے یہود و نصارہ مراد ہوں تو پھر ان کا اس شرط پر ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں، قرآن کی تصدیق کریں، اپنی شریعت کو حق ماننے کے بعد بھی ان کو شریعت محمد الرسول اللہ پہ چلنا پڑے گا۔ یہ عام طور سے یہ شوشہ بعض لوگوں نے چھوڑا، اور وہ شوشہ چھوڑنے والوں میں کچھ کیا بولنا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اگلی آیت دیکھو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اخذ یعنی لینا، اور جب لیا ہم نے، اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم، اس میں کم جو ہے وہ تو ضمیر ہے، میثاق لفظ جو ہے یہ نیا ہے۔ میثاق اس کا مطلب ہوتا ہے پختہ عہد، پکا عہد۔ عہد کا لفظ بھی قرآن کا ہے، عہد کا لفظ بھی قرآن شریف میں کئی مرتبہ آیا ہے اور آئے گا انشاءاللہ آگے ہماری بہت ساری آیتوں میں۔ اور میثاق جو ہے وہ اس کے بھی اوپر کی چیز ہوتی ہے، بالکل پختہ عہد، مضبوط عہد۔ تو میثاقکم پختہ عہد تم سے، ورفعنا، رفع کا مطلب اٹھانا، نہ یعنی ہم، اور اٹھایا ہم نے، فوقکم، فوق کا لفظ اس کے پہلے آ چکا ہے، فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، کم یعنی تمہارے، فوقکم تمہارے اوپر، طور، یہ لفظ طور کے بارے میں بھی خیال رکھیں کہ لفظ طور جو ہے یہ تو ایک خاص پہاڑ کا نام ہے، اس طور سے مراد ایک خاص پہاڑ ہے، لیکن لفظ طور کا ترجمہ بھی پہاڑ ہوتا ہے، جیسے پہاڑ کے لیے جبل کا لفظ بھی ہے، لیکن طور لفظ جو ہے وہ بھی لغت کے اعتبار سے پہاڑ کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے مصر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، مصر یعنی ایک شہر کا نام ہے لیکن مصر کا معنی خود ہی شہر ہوتا ہے۔ تو ورفعنا، اور بلند کیا، اٹھایا ہم نے، فوقکم، طور، طور کو، بس طور کا ترجمہ طور، اس کا اور زیادہ ترجمہ نہیں کرنے کا۔ خذو، پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، ما جو، آتیناکم، آتینا دیا ہم نے، کم تمہیں، مرکب الفاظ رہتے ہیں، اس کے ٹکڑا کر کے دیکھو اس میں کیا کیا ٹکڑے ہیں، اس کا الگ الگ ترجمہ کرو۔ آتینا دیا ہم نے، کم تمہیں، خذو پکڑو، ما جو، آتیناکم دیا ہم نے تمہیں، بقوہ طاقت سے، قوت کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، طاقت سے، وذکرو ذکر لفظ جو ہے، ذکر کا مطلب یاد کرنا، یاد کرنا، یاد رکھنا، یہ اللہ کا ذکر۔ اور پھر یہ ذکر جو ہے بہت سارے معنی میں، ذکر یعنی نصیحت، ذکر یعنی یاد دہانی، ذکر یعنی یاد کرنا، سب معنی ہیں۔ ذکر یعنی حفظ کرنا، وہ یاد کرنے کو ذکر کہتے ہیں۔ تو وذکرو
اور یاد رکھو ما جو فی میں ہی کی ضمیر ہے، اس میں لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر سے دیکھیے، اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور کو، پکڑو مضبوطی سے پکڑو، ابھی آگے قوت آ رہا ہے، پکڑو جو دیا ہم نے انہیں مضبوطی سے یا طاقت کے ساتھ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ یا تاکہ تم بچ سکو، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب اس آیت شریفہ کے یہ فوقکم الطور، ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، یہ کیا ہے؟ اس کے پہلے میں آپ کو بتایا کہ یہ یہودی قوم تو ایک نمبر کی کمین قوم ہے، اپنے نبی کو بہت تکلیف دیا انہوں نے، نبیوں کو قتل کیا تو پھر اس سے زیادہ کیا کریں گے یہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی، اب یہ تورات اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے اس پر ان کو شک تھا۔ جناب موسیٰ 70 آدمیوں کو لے کر گئے، سب کو اللہ نے موت دی، موت کے بعد زندگی دی، یہ واقعہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ تورات تو اللہ کی طرف سے ہے، مگر یہ اس کے اندر یہ جو فلاں 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 حکم ہے نا، وہ ہم سے نہیں ہوگا، ان حکموں کو نکال دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو مشورہ دے رہے ہیں، یہ فلاں فلاں حکم جو ہے تورات کا، اس پر ہم عمل نہیں کریں، اس کو نکال دیجئے پھر ہم عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ یہ طور جو پہاڑ ہے اس کے ترائی میں کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے طور کو اس کی جگہ سے اٹھایا اور ان کے اوپر معلق کر دیا۔ طور کو ظاہر ہے پہاڑ کو زمین پہ نصب کرنا وہ بھی اللہ کی ذات ہے، اس کو ہلا دینا، اس کو چلا دینا وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو طور کو اس کی جگہ سے اٹھا کر ان پر صاحبان کی طرح اس کو معلق کر دیا اللہ نے۔ اب ان کو لگا، اب یہ گرا کہ تب گرا، اب یہ تو ایک عجیب و غریب بات تھی نا، گھبرا گئے اس کو دیکھ کر، اور پھر ڈر کے مارے انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب ہم قبول کر لیتے ہیں، آپ جو فرماتے ہیں سب کا سب ہم قبول کر لیتے ہیں۔ یہ واقعہ کا اس وقت ہے بارے میں۔ اور جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور، پکڑو جو دیا ہم نے تمہیں قوت سے یا طاقت سے، اور یاد رکھو جو اس میں تاکہ تم بچ سکو یا تم پرہیزگار بچ سکو، زیادہ اچھا ترجمہ ہے، یہ یہودیوں کا تذکرہ ہے اس لیے۔ چلیے اس کا ترجمہ جینٹس میں سے کریں، کوئی جنہوں نے نہیں کیا وہ کریں۔ اقبال صاحب آپ ہیں؟ فیروز اقبال صاحب، آواز جاری کہ نہیں؟ فیروز اقبال صاحب ہیں کیا؟ چل جو لوگ بھی ہیں ترجمہ کرو بھائی۔ یار دونوں ایک ساتھ کر رہے ہیں۔ بہت اچھے، اور ہم نے لیا ان سے پختہ ارادہ، پختہ عہد، اور ہم نے پختہ عہد، ہاں، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور، جی بہت اچھے، پکڑو تو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے، بہت اچھے، اور یاد کرو جو اس میں تاکہ تم پرہیزگار۔ بہت اچھے، بہت اچھا ترجمہ، بہت اچھے لفظی ترجمہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ اور کوئی دوسرے صاحب کر لیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کہاں گئے، دعوت وقت میں گئے تھے کیا؟ ہاں دعوت میں ہوں ابھی بھی دعوت، اچھا دعوت میں، چلیے وہی سے شروع کر دو اللہ کرام میں۔ جی جی جی، دعوت میں لوگ کلاس پڑھ رہے ہیں۔ سہیل بھائی حنیف کتاب اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر طور، پکڑو اسے جو ہم نے دیا تم کو مضبوطی سے، قوت سے، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم
परहेजगार को। एक एक लफ्ज़ उठाते हैं। बहुत अच्छे सही भाई, बहुत अच्छे माशाल्लाह। जुलेखा बाजी आप हैं क्या? जुलेखा बाजी चलो कोई दूसरी लेडीज आज जुलेखा बाजी नहीं है, दावत खाने का कोई दोनों जी तर्जुमा दो, कोई लेडीज में कोई कर लो। और उठाया हमने तुम्हारे ऊपर खून, पकड़ो जो अटके हमने तुम्हें मजबूती से, और याद करो जो उसमें है ताकि तुम परहेजगार हो। बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छा तर्जुमा। नहीं अब वो दावतों का सीज़न शुरू हो गया ना, हालांकि हमारा वक्त ऐसा है कि आदमी दावत खा के जल्दी आके घर से कर सकता है। चलिए अगली आयत देखिए, कौन है भाई? अपना माइक बाकी लोग बंद रखें, जिसको तर्जुमा करना है वो खाली अपने माइक को ऑन करे तो क्लास बहुत स्मूथ चलेगी इंशाल्लाह। बीच में यहाँ बहुत डिस्टर्ब होता है हम लोगों को, ये आपको एक एक आवाज़ आती है, मुझे सारी आवाज़ आती है। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन। सुम्मा तवल्लैतुम, देखो ये लफ्ज़ जो है वल, ये लफ्ज़ कई माना में इस्तेमाल होता है। अभी तवल्लैतुम का तुम एक ही तर्जुमा याद रखो, हम आगे उसके और कई तर्जुमे आएंगे, उसको बताएंगे इंशाल्लाह। फिर सुम्मा है फिर, तवल्लैतुम फिर गए तुम। ये फिरना क्या है? एक तरफ रुक करके काम कर रहा है, उसके बाद उधर पीठ कर लिया, उसको फिरना जो हम बोलते हैं ना अपने, तो ये फिरना जो है अहकाम खुदावन जैसे फिरना। फिर गए तुम, पहला वाला फिर जो है वो हम देन वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद वाला फिर जो है वो अबाउट टर्न होने के लिए फिरना इस्तेमाल कर रहे हैं। दो लफ्ज़ फिर हो रहा है। फिर तुम फिर गए, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद फलौला फलौ, दो लफ्ज़ है। फिर अगर लौ यानी अगर, उसका लौ का तर्जुमा हमेशा अगर याद रखना। फिर अगर ला नहीं, फज़लुल्लाह अल्लाह का फज़ल, अलैकुम तुम पर, व रहमतुहु, ये रहमत लफ्ज़ जो है ना, ये रहमत लफ्ज़ जो है ये ऐसा है रहमत। इस रहमत को हम लोग आम तौर से रहमत बोलते हैं। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत है। ये रहमत नहीं है बल्कि रहमत है। अब जब कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं तो उसका अपना तलफ़ुज़ भी सारा सही होना चाहिए ना। तो असल लफ्ज़ क्या है? वो रहमत, ना कि रहमत। इसका ख्याल रखें। फलौला, फिर अगर ना होता, फज़ल अल्लाह का तुम पर, और रहमतुहु, और रहमत उसकी। आप देखिए रहमत का तर्जुमा जो है, हा पर हा जो है वो इसके बाद जज़म लगा हुआ है, रहमत, और हम बोलते हैं रहमत। हा के नीचे हल्का सा ज़ेर, पूरा ज़ेर रहमत नहीं बोलते हम, लेकिन हल्का सा ज़ेर की तरफ झुका देते हैं उसको। तो क्यों झुकाएं? जब वो उसके ऊपर जज़म है तो उसको क्यों झुकाएं? रहमत को रहमत बोलने की आदत डालो। इसी तरह यही रहमत वाला की शान अल्लाह की जो है वो अर्रहमान। तो अर्रहमान को तो हम अर्रहमान पढ़ते हैं, लेकिन जिसका नाम अब्दुर्रहमान रहता है उसको अब्दुर्रहमान बोलते हैं। वहाँ भी है कि नीचे ज़ेर लगा देते हैं। तो अपने अल्फाज दुरुस्त करें। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर गए तुम, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद, फलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम, फिर अगर न होता फज़ल अल्लाह का तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, लकुन्तुम, ये ला जो है इसको लाए ज़रूर कहते हैं, लकुन्तुम, ज़रूर तुम हो जाते, मिनल ख़ासिरीन, खसारे का लफ्ज़ इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, नुकसान उठाना, नुकसान उठाने वालों में से। फिर से देखिए, फिर तुम फिर गए। मैं तुम पहले ला दे रहा हूँ ताकि फिर ना हो जाए, नहीं तो कुछ फुर कोई पढ़ना शुरू कर देगा उसको। फिर तुम फिर गए, इसके बाद फिर अगर ना होता फज़ल अल्लाह का तुम पर और उसकी रहमत। एक साथ भी हम बोल सकते हैं, फिर अगर ना होता अल्लाह का फज़ल और रहमत तुम पर,
اللہ کا فضل اور رحمت ایک ساتھ بھی ہم لا سکتے ہیں، تم پر بعد میں بھی لا سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر، ضرور تم ہو جاتے من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ من الخاسرین، نقصان اٹھانے، یعنی جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کرنے کی عادت ڈالو، انشاءاللہ آپ کا ترجمہ سب سے الگ رہے گا۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، پھر اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، ضرور تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ یعنی جس چیز نے تم کو بچا لیا وہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے تم بچ گئے۔ چلیے ترجمہ جینٹس میں سے کوئی کرو بھائی۔ پہلا جو ترجمہ کرے وہ آیت پڑھے، اس کے بعد جینٹس بھی بغیر آیت پڑھے ہوئے ترجمہ کیا کیجیے، لیڈیز تو بغیر آیت کو پڑھے ہی ترجمہ کرے گی۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم رحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر اگر کہاں سے آ گیا یار؟ پھر تم پھر گئے، ہاں تم پھر گئے اس کے بعد، پھر اگر نہ ہوتی اللہ کا فضل تم پر اور رحمت، نہ ہوتی اللہ کا فضل، ہاں ضرور تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ یہ کہاں سے ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ کون، آپ کا نام کیا ہے؟ دلدار بھائی، دلدار صاحب ہیں آپ؟ دلدار ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کہاں سے ہیں آپ؟ بہار۔ بہار، جی جی، بہار بھاگلپور۔ بھاگلپور، جی ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ ہاں، اور جینٹس میں کوئی؟ تم سے گئے اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تم ضرور ہو جاتے خسارہ پانے والوں، اور اس کی نہیں، یہ ادھر ایک بورڈ پر دیکھو آپ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی، یہ لفظ بولو، نہیں نا رحمت، نہیں نا رحمت، ہاں رحمت، وہ ابھی ہاں ایک کا زیر جو پوری امت نے پکڑ لی اس کو نکال دو ابھی، ماشاء اللہ۔ لیڈیز میں سے کوئی ترجمہ کر لو بھائی۔ تبسم ہے کیا آج بیٹا؟ تبسم ہے؟ ہاں چلیے، اور کوئی اور لیڈیز ترجمہ کر لیجیے۔ پھر نہ ہوتا اللہ کا فضل پر اور اس کی رحمت، ضرور تم ہو جاتے نقصان والوں میں۔ اچھا، اگلی آیت دیکھیے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ وَلَقَدْ، ہم نے جیسے انا لفظ ہوتا ہے نا، انا یعنی بے شک، اسی طرح لقد جو ہے وہ اسی بے شک کے معنی میں آتا ہے۔ اب یہ عربی زبان ہے، اس میں سب کا ٹیمپریچر الگ ہوتا ہے، اور وہ لیکن اب اردو میں ہمارے پاس کیونکہ الفاظ نہیں ہوتے، اس لیے مجبوری کے درجے میں ہم کئی الفاظ عربی کے ایک ہی ترجمہ ہم کرتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہم عربی کی وسعتوں کے سامنے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ تو یہ لقد کا ترجمہ بھی جب آئے تو اس کا ترجمہ بجائے بے شک کے ہم کرتے ہیں تحقیق، یہ بے شک سے زیادہ اس میں ہم شکل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لقد اور تحقیق، یا اور بے شک بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے۔ علم تم، علم یعنی جاننا، تم یعنی تم، اور تحقیق تم جانتے ہو، الذین وہ لوگ جو، اعتدوا، یہ ابھی لفظ معتدین پچھلے سبق میں آیا تھا، جمعرات کا جو سبق ہوا اس میں یہ لفظ آیا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے گزر جانا۔ تو تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو حد سے نکل گئے، منکم تم میں سے، فی السبت، سبت کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سنیچر، سیٹرڈے۔ سبت جو ہے عربی میں سب زبان سارے جو دن ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں، تو سبت کا مطلب ہوتا ہے سنیچر، بس اتنا یاد رکھو۔ اس میں سنیچر کا تذکرہ ہے، سورہ جمعہ میں جمعہ کا تذکرہ ہے، اور باقی جیسے آئے گا ویسے دیکھ لینا۔ اور تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو حد سے گزر گئے تم میں سے، سنیچر کے، فی السبت، سنیچر میں نہیں بلکہ سنیچر کے معاملے میں۔ فقلنا، پھر کہا ہم نے، لہم انہیں، کن یعنی ہونا، کونو ہو جاؤ تم، قرادہ
قردہ کا مطلب ہوتا ہے بندر، قردہ کا مطلب ہوتا ہے بندر، اور خاسئین یہ چھوٹا سین ہے، یہ خاسئین کا مطلب ہوتا ہے ذلیل، ہو جاؤ بندر ذلیل، یا ذلیل بندر بن جاؤ، یا ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اور تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی، اس کا ترجمہ اور آسان ہو جائے گا، جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے سنیچر کے معاملے میں، پھر ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ ذلیل بندر، یا ہو جاؤ بندر ذلیل۔ یہ قرآن شریف کا کمال ہے، ایک آیت ہے یہ، میں پورا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ اس واقعے کی تفصیل ہم کو سورۃ الاعراف میں ملتی ہے۔ سورۃ الاعراف میں یہ یہودیوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کتنا منٹ بچا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ دریا کے کنارے یہودیوں کا ایک قوم یہودیوں کی آباد تھی، اور ان کے ہاں جیسے ہمارے ہاں جمعہ ہے نا، جمعے کا ہمارے ہاں بہت احترام ہے، الگ اس کے احکام ہیں جمعے کے، مسلمان اس کی پابندی نہیں کرتا، مسلمان ذمہ دار ہے، کرنا چاہیے۔ اسی طرح نصارہ کے یہاں دیکھیے کہ اتوار ہے ان کے ہاں، تو یہ سنیچر کا دن جو تھا وہ یہودیوں کے لیے طے تھا۔ مگر اللہ عز و جل نے ہم کو جو شریعت دی ہے وہ خیال کرو کہ پرانی سب شریعتوں کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ یہودیوں کو سنیچر کے دن، پورا سنیچر کا دن کسی بھی طرح کا روزی روٹی کا کوئی کام کرنا منع، پورا دن عبادت میں گزارنا۔ اب ان کی جیسی بھی عبادت ہوگی، یہ اپنے کو اپنی عبادت نہیں سمجھ رہی تو ان کی عبادت کیا دیکھنا کیسے کرتے تھے وہ، جیسی بھی رہی ہوگی، لیکن ان کو پورا دن عبادت کرنا۔ جبکہ ہمارے لیے جمعے کے دن کیا کام ہے؟ جمعے کی پہلی اذان سے لے کر نماز جمعہ ختم ہونے تک ہم پابند ہیں۔ سارا خرید و فروخت، کھانا پینا، سارے کام چھوڑ دو، نماز جمعہ میں لگ جاؤ۔ پہلی اذان سے، دوسری اذان نہیں، پہلی اذان سے ہی چھوڑ دینا ہے سب۔ اور اس کے بعد جیسی نماز ختم ہو گئی تو پھر قرآن نے خاص طور سے اجازت دے دی کہ جب قرآن نماز جمعہ ختم ہو جائے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل روزی کو تم تلاش کرو۔ تو یہ سہولت ہمارے لیے ہے۔ پچھلی اقوام پر شریعتیں جو تھیں وہ بہت مشکل تھیں، بہت یعنی احکام جو تھے بہت سخت تھے، پورا دن ان کو کچھ نہیں کرنا۔ اب یہ آبادی دریا کے کنارے آباد تھی، اور دریا کے کنارے رہنے والوں کا مین کام کیا رہے گا؟ ان کی اصل تجارت مچھلی پکڑو اور بیچو لے جا کے۔ اللہ نے جب ان کو آزمانے کا فیصلہ فرمایا تو باقی 6 دن جو مچھلیاں دکھائی نہیں دیتی تھیں، مگر سنیچر کو وہ سامنے مچھلیاں اچھلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ ان کی نیت خراب ہوتی تھی، سنیچر ہے کیا کروں، سنیچر ہے ہاتھ نہیں ڈالنا۔ لیکن ہر قوم میں کچھ ذرا 1.5 شانے ہوتے ہیں، اور 1.5 شان اللہ کو بالکل پسند نہیں، یہ سمجھ لو بہت ناراض ہوتا ہے اللہ سے زیادہ ہوشیاری نہیں بتانا۔ ان لوگوں نے، کچھ لوگوں نے اس میں سے یہ کیا کہ اس ندی کے کنارے میں کچھ باریک نہریں کھول لی۔ اب ظاہر ہے پانی جہاں بھی رہے گا مچھلی بیچاری، وہ تو جانور ہے، اس کو کیا معلوم۔ اب وہ دریا میں سے سنیچر کے دن مچھلی اس طرف آ جاتی ہے، جیسے چھوٹی سی نالی کھود کے رکھا ہے، اور جیسے ہی نالی میں آتی تو یہ کیا کرتا کہ وہاں پر ایک ایسا روک بنا کے رکھا تھا جال جیسا، وہ روک لگا دیتا۔ اب جب مچھلی ادھر آ گئی تو واپس دریا میں جا نہیں سکتی، اسی گڑھے میں رہے گی جو اس سے پہلے کھود کے رکھا ہے بازو میں۔ اب لوگ بولتے کیا کر رہا تھا؟ میں مچھلی کا شکار تھوڑی کر رہا ہوں، میں نے تو خالی یہ جال کو گرایا نا، کہاں مچھلی پکڑا میں نے، اور اگلے دن اس کو نکالے۔ یہ ہوشیاری کرنے لگے ہوں کہ یعنی اصل تو مچھلی کا شکاری کرنا ہو گیا نا، لیکن اپنے نزدیک یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت ہوشیار لوگ ہیں۔ اب یہ قوم جو تھی وہ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ گروہ جو یہ گناہ کر رہا تھا، اللہ کا حکم توڑ رہا تھا۔ دوسرا ایک وہ گروہ تھا جو کہتے تھے یہ اللہ کی نافرمانی ہے، مت کرو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تیسرا ایک گروہ ایسا تھا جو خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، اور وہ یہ منع کرنے والوں کو بولتے تھے کہا کو منع کر، جانتے نا جو کرے گا وہ بھگتے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس لیے ان کو منع کر رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ عرض کر سکیں کہ ہم نے ان کو روکا تھا۔ 3 گروہ، ایک گناہ کرنے والا، دوسرا اس سے روکنے والا، اور تیسرا وہ گروہ جو خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔
اب یہ روکنے والوں نے یہ دیکھا کہ اتنا روکنے کے بعد بھی یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اب یہاں عذاب آنا طے ہے، اس لیے انہوں نے بیچ میں ایک لمبی دیوار بنا لی اور دیوار کے اس طرف اپنے آپ کو لے گئے۔ اب وہاں ندی کے کنارے صرف دو گروہ باقی رہ گئے، ایک برائی کرنے والا اور دوسرا اس پر خاموش رہنے والا برائی پر۔ اور پھر اللہ کا یہ عذاب آیا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہہ دیا ان سے ذلیل بندر بن جاؤ۔ ایک رات گزری اور اگلی صبح جب اس بستی سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی تو یہ لوگوں نے جو ان کے رشتہ داری سے سب، انہوں نے دیوار پہ چڑھ کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سارے کے سارے لوگ جو کر رہے تھے وہ بھی اور جو کر نہیں رہے تھے مگر خاموشی سے گناہ کو ہوتا دیکھ رہے تھے، وہ پوری کی پوری قوم جو تھی اس کی اللہ نے شکل بدل ڈالی، وہ بندر بنا دیے گئے، مرد بندر بنے، عورتیں بندریائیں بنی، بچے چھوٹے چھوٹے بندر بنے، اور جو بوڑھے تھے وہ بوڑھے بندر بنے، اور پھر 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے بندر موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ یہ واقعہ اس میں ہے۔ بس اس آیت کا ترجمہ پھر سے دیکھو کہ اور تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے سنیچر کے بارے میں، پھر ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ ذلیل بندر۔ بس یہیں تک یہ آیت کا ترجمہ تو ہو گیا ماشاءاللہ۔ کل اگلی آیت لیں گے فجعلناہا، کل ہوگا انشاءاللہ، وقت پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔